جی ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتی ہوں چھوٹا عمل عظیم ثواب کی طرف۔ یہاں پر میں کیونکہ خواتین کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وہ تسبیحات کے بارے میں بتانا چاہوں گی، تسبیح کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ وہ کس طرح سے تسبیح بنی جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں اور ہمارے امام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اماء معصومین نے اس تسبیح کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو یہ اس کی دو روایت ملتی ہیں۔ ایک کتب فرقین میں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کام کاج میں وقت دقت محسوس ہوتی تھی تو آپ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اپنے پدر بزرگوار سے ایک کنیز طلب کی، جس پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، میں تم کو ایسی چیز تعلیم کرتا ہوں جو کنیز سے بہتر ہے، اور یہ ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ تو یہاں پر ایک روایت میں یہ ہے کہ جب میری بیوی جو کام کاج سے جو ہے وہ تھک جایا کرتی تھی اور اتنے کام ہوتے تھے، آپ دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں آپ دیکھتے ہیں بچے بھی، اور اس زمانے میں خود چکی پیسا کرتی تھیں، گیہوں لے کے چکی پیسنا، کھانے بنانا، پھر جو ہے عبادت میں آپ دیکھیے کہ بے مثل میری بیوی تھیں، اور اسی طرح سے وہ جو گھر میں بچوں کی پرورش کرنا، تو وہ سارے کام سے، اور ان کی عمر دیکھیے کہ کتنی کم سنی میں وہ اس دنیا سے چلی گئیں، تو یہ سارے کام کر کے کہ میری بیوی جب تھکن محسوس کرنے لگتی تھی تو انہوں نے ایک دفعہ اس کا اظہار کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے والد بزرگوار سے اس چیز کے بارے میں، کنیز کے بارے میں دریافت کر لو۔ تو یہاں پر جب انہوں نے اس کا ذکر کیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی یا میرے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کہ میں تمہیں ایسی چیز کیوں نہ بتا دوں جس سے کہ یہ تمہاری تھکن جو ہے دور ہو جائے گی اور تم تھکاوٹ محسوس نہیں کرو گی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ تسبیح جو تھی وہ بتائی کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو ایک تو روایت میں یہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مولانا حکیم سید ذاکر حسین سیرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میں صفحہ نمبر 182 میں لکھتے ہیں کہ بعض کتب مناقب میں تسبیح حضرت سیدہ کی یہ شان نزول اس طرح بیان ہوتی ہے کہ جب لوگوں نے جناب سیدہ کے عقد کی خواستگاری کی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ آج کی شب جس کے گھر میں ستارہ اترے گا اس سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا عقد کیا جائے گا۔ یہ خبر مدینے میں پھیل گئی اور رات جب چہل پہل میں گزری، تمام لوگ اپنے کوٹھوں پر جاگ رہے تھے، قریب سحر ایک ستارہ آسمان سے زمین پہ اترتا ہوا نظر آیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جب ستارے کو آسمان سے اترتا ہوا دیکھا تو آپ کی زبان اطہر سے نکلا اللہ اکبر۔ اس کلمے کی آپ تکرار فرما رہی ہیں یہاں تک کہ فرماتی رہیں یہاں تک کہ ستارہ خانہ علی پہ نازل ہوا اور ساکن رہا۔ کہ جب وہ یہ تکرار کر رہی تھی تو وہ ستارہ آ کے حضرت علی علیہ السلام کے در پہ جو ہے وہ آ کے رک گیا، ساکن ہو گیا۔ اس عرصے میں آپ کی زبان مبارک سے برابر کلمہ الحمدللہ جاری رہا، اور پھر اس ستارے نے جانب عرش رجوع کیا اور اس وقت آپ کی زبان مبارک سے سبحان اللہ جاری ہوا۔ وہ حالت نزول میں آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر اور حالت قیام میں اور سکون میں 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، اور حالت واپسی پہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اور آپ کا یہی عمل تسبیح سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہوا ہے۔ تو یہاں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ تسبیح جو تھی وہ جب میری بیوی تھک جایا کرتی تھی کام کاج سے، تو اس کے بارے میں جو ہے انہوں نے جب اس چیز کی ضرورت محسوس کی کسی کنیز کی تو انہوں نے اس کا ذکر اپنے شوہر نامدار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کیا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بابا سے یہ چیز کا ذکر کرو۔ تو جب انہوں نے اس کا ذکر اپنے بابا سے کیا تو انہوں نے جو تھا کہا کہ میری بیٹی یا میرے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ میں تمہیں ایسی چیز بتا دیتا ہوں جس سے تمہاری
یہ پڑھا کرو تو یہ تمہاری تھکاوٹ یہ جو تم محسوس کرتی ہو یہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری روایت میں جیسے کہ میں نے پڑھا کہ یہ عقد کا تھا حضرت علی علیہ السلام سے کہ جب وہ ستارہ جب لوگوں نے ایک خواستگاری کی، یقیناً لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے نبی کی بیٹی سے جو ہے ہمارا جو ہے رشتہ ازواج میں وہ ہم سے منسلک ہو جائیں، تو بڑے بڑے قبیلے کے لوگ، بڑے پیسے والے اس زمانے کے سب نے خواستگاری کری، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً ہم جانتے کہ یہ رشتہ ازواج جو ہے وہ عرش الہی پہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایک ستارہ جو ہے آسمان سے جو اترے گا، وہ جس گھر میں بھی جائے گا وہی اس سے عقد دیا جائے گا۔ تو وہ کس طرح سے ستارہ جو تھا آسمان سے اترا، جب وہ اتر رہا تھا تو میری بیوی نے جب دیکھا اس کو، اور لوگ بھی سارے رات اسی ڈر میں رہ کے شاید وہ ستارہ ہمارے گھر پہ ہمارے در پہ اترے، کیونکہ ہم اتنے پیسے والے اتنی عزت والے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہیں یہ اس طرح سے، لیکن وہ ستارہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو ہے وہ در پہ جب نمودار ہوا، تو جب وہ آ رہا تھا تو میری بیوی نے جو تھا یہ اللہ اکبر 34 مرتبہ کہا، اور جب وہ آیا در حضرت علی ابن ابی طالب پہ آ کے ساکن ہو گیا، رک گیا، تو اس وقت میری بیوی کے منہ سے جو نکلا تھا وہ اس وقت تھا 33 مرتبہ آپ اس کا ورد یا پڑھتی رہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ اور جب وہ واپس اس در سے روانہ ہوا عرش کی طرف، تو میری بیوی کے جو زبان مبارک سے جو تھا وہ سبحان اللہ 33 مرتبہ ہوا، اور اس طرح سے یہ تسبیح جو تھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے جو موسوم ہو گئی، اور یہ تسبیح پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، ہمارے مومن مومنات اس تسبیح کو پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو ایک تسبیح تھی کہ کس طرح سے وجود میں آئی، کس طرح سے یہ تسبیح ہم کیوں پڑھتے ہیں، اور کس طرح سے یہ تسبیح ان سے موصوف کس طرح سے ہوئی تھی، یہ ساری وہ چیزیں تھیں۔ لیکن اب یہ اس کے جو ہم تسبیح کے بارے میں جو فضیلت میں بتانا چاہوں گی کہ اس کی اتنی فضیلت ہے، ہم صرف اس تسبیح کی فضیلت سے اگر ہم زندگی میں فائدہ اٹھا لیں، یقین جانیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب ترین زندگی بن جائے گی، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح کا امر اس طرح سے دیتے ہیں جیسے کہ ہم ان کو نماز کا حکم دیتے ہیں، پس اس کو ترک نہ کرنا، کیونکہ جو اسے ہمیشہ پڑھتا رہے گا وہ بدبخت اور شقی نہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں یہاں میرے مولا فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس تسبیح کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم نماز کی ان کو ترغیب دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نماز کتنی ضروری ہے، نماز کتنا فرض ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اسی طرح اس تسبیح کے بارے میں بھی ہم ان سے کہتے ہیں، اپنے بچوں سے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جب نماز اور تسبیح کو جب میرے مولا ملا رہے ہیں، تو یقیناً ہمیں نماز جو ہے بہت فرض ہے ہم پر، اور ہر حال میں ہمیں پڑھنی ہے۔ یقین جانیے کہ یہاں تک کہا ہے کہ ایک امام فرماتے ہیں، امام حضرت علی ابن طالب فرماتے ہیں کہ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو فوراً اس وقت نیت کر لو۔ تو یعنی اس کی اہمیت دیکھیے کہ نماز کسی حال میں بھی جو ہے وہ آپ کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اگر بیمار ہیں تو لیٹ کے اشاروں سے پڑھیں، تو اہمیت اتنی ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، یہ فرض ہے ہم پہ۔ تو اسی فرض نماز کے ساتھ ساتھ میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم اس پہ زور دیا کرتے تھے، اسی طرح ہم اس تسبیح کے بارے میں ہم انہیں کہا کرتے تھے کہ اسے کبھی ترک نہیں کرنا، اور ہر نماز کے بعد اس کو اپنے ساتھ، اس نماز کے ساتھ اسے شامل رکھنا۔ تو اس سے جب کسی چیز پہ میرا مولا اتنا زور دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو اور اہمیت بتا رہے ہیں، تو یقیناً ہمیں بھی چاہیے کہ یہ اس کے فوائد سے، جیسے ہم وہ کہتے ہیں نا شقی نہیں ہے، مطلب وہ بدبخت نہیں بنے گا، شقی نہیں بنے گا، اتنا مطلب ایسا رحم دل جو ہوتے ہیں وہ رہے گا، وہ اس میں ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک طرح سے جو اس میں رحم نہیں رہتا دل میں، وہ چیز ختم ہو جائے گی، اور اس جب دل رحم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، تو اس میں یقیناً ساری اچھائیاں آنے لگتی ہیں، وہ برائیاں ہٹ جاتی ہیں۔ اور جو ایک شقی ہوتا ہے آپ دیکھیں وہ ساری برائی کرتا ہے، وہ سارے وہ کام کرتا ہے، وہ ساری وہ اذیت دیتا ہے لوگوں کو، اور اس کا دل پہ کوئی اس چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک اتنی بہترین چیز ہے، اگر ہم چاہتے ہیں، اور اول ہمیں یہ پڑھنا ہی چاہیے ہر نماز کے بعد، اور مزید اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اور زیادہ اس کو اپنے استعمال میں رکھیں، دن میں کسی وقت بھی جب بھی فارغ ہو اس تسبیح کو پڑھیں، تو دیکھیے کہ ہمارا دل بہت نرم ہو جائیں گے، اور جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پھر کس طرح سے ہم تمام جو ہے وہ پریشانیوں سے جو ہے نکل جاتے ہیں، اور جب دل نرم ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ اسی نرمی سے پیش آتے ہیں، اسی مہربانی سے پیش آتے ہیں، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہم جو نظر ان کی زندگی پہ دوڑاتے ہیں مائے معصومین کی، کس طرح رحم کرے۔ جی
تو اس کے بعد یہ ایک تسبیح کا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی تسبیح جو پڑھتے ہیں نا اور استغفار کریں تو اس کے تمام گناہ جو وہ بخش دیے جائیں گے. تو یہ ایک تسبیح کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بھی اگر ہم پڑھیں تو وہ بھی اگر ہم گناہ کی نیت سے پڑھیں تو وہ بھی بخش دیے جائیں گے. اور مزید میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ عبادت کرتے ہیں تو یہ تسبیح اتنی بہترین ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر عبادت میں اسے ہم اس طرح شامل رکھیں کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی اس کی آپ دیکھیے عظمت کا اندازہ لگائیے, اس کی قیمت کا اندازہ لگائیے, یہ کتنی قیمتی ہے تسبیح کہ آپ اگر اس عبادت میں سے شامل کر لیں تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے گناہ بخشوانے, اپنی مراد لانی, اپنی پریشانیاں دور کرنی ہے, جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے تو ہم اس تسبیح سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس سے پہلے سفر سے پہلے اگر یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو وہ سفر ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہے گا. رات کو سونے سے پہلے اگر یہ تسبیح پڑھ لیں ہم تو یقین جانیے کہ پوری رات ہماری جو ہے وہ عبادت میں گزرے گی. تو اس طرح سے ایسے بہت سے فوائد ہیں جو ہم جیسے جانتے ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جسے نظر انداز کر دیتے ہیں, جس کی اہمیت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی قدر گراں چیز ہے جو ہماری زندگی میں بہترین انقلاب بھی لا سکتی ہے. ہماری زندگی بہت خوبصورت بنا سکتی ہے, سہل بنا سکتی ہے ہماری زندگی کو. تو لہٰذا یہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بھی یہی کام ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اس طرح سے شامل کر دیں کہ بہترین ہر عمل کے لیے, ہر کام کے لیے, اپنے گناہ بخشوانے کے لیے, اپنے کاموں کو آسان کرنے کے لیے, اپنی عبادت کو افضل کرنے کے لیے, اپنی جس طرح سے بھی ہم اس چاہیں سے استعمال کریں اور جس نیت سے بھی چاہیں تو دیکھیے یقین جانیے کہ تسبیح ایک بہترین تسبیح ہوگی. اور آپ یہ دیکھیے کہ کیا پڑھنا ہوتا ہے, 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. تو یہ کتنی جلدی سے آپ تسبیح آپ یہ ختم کر لیں اور نیک نیتی کے ساتھ جس مقصد کے لیے پڑھیں. میں کہتی ہوں کہ پہلے صلوات پڑھیے, صلوات کی تسبیح پڑھیے, اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھی اور پھر بعد میں بھی ایک صلوات کی جو ہے وہ تسبیح پڑھ لیجیے. اور جس نیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب سے دعا کیجیے, ان بی کا واسطہ دیجیے, اماء معصومین علیہ السلام کا, بیمار کربلا کا اور کربلا کے شہداء کا واسطہ دے کے ان سے گڑگڑا کے جب پروردگار سے آپ دعا مانگی تو یقیناً آپ کی دعا جو ہے شرعی حاجات آپ کی ضرور جو ہے مستجاب ہوں گی. اگر اس میں کچھ دیر ہو جاتی ہے تو اپنے کہتے ہیں نا دل کو وہ کہتے ہیں تھوڑا سا وہ غمگین نہ کر لیجیے گا, اس میں مصلحت پروردگار ہوتا ہے کہ کون سا وقت, کون سی گھڑی, کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے جو کہ ہمارے جو سامنے نہیں, ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن ہمارا رب جو ہے عالم الغیب ہے, غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. وہ یقیناً چاہتا ہے, وہ ہم سے پیار کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ چیز دے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. کیونکہ جس انداز سے مجھ سے مانگ رہا ہے, کتنی محبت سے مجھ سے مانگ رہا ہے, تمنا کر رہا ہے, تو میرا رب کہتا ہے کہ میں بھی اس کے لیے فائدے کے لیے وہ چیز مقرر کروں جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. اگر دنیا میں نہیں, کیونکہ دنیا تو دل لگانے کی جگہ نہیں, یہ فانی چیز ہے, اگر یہاں نہیں تو آخرت میں ضرور اس کا اجر ہمیں ملتا ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا انصاف کرنے والا میرا رب ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, چھوٹی سی بریک کا, ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین.